جہاد کتنا عظیم عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بندہ حق پر پہنچ کر جہاد نہیں کرتا تو اللہ کی قسم اس کو کوئی فائدہ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے، لڑتا ہے اور مارا جاتا ہے، کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں کامیاب ہو جائے گا، بندہ اللہ کی رضا کے لیے لڑ کے مرے۔ تو پاس حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے جو اسپیشلسٹ سے آگے فطروں کے حوالے سے، تقریباً فطروں کی جتنی احادیث حضرت حذیفہ بن یمان نے وہ بیان کی، تو حضرت حذیفہ بن یمان پاس کھڑے ہوئے تھے، کہنے لگے سعد کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دوبارہ بات کی، اس آدمی نے دوبارہ سوال کیا، ایک بندہ گھر سے تلوار لے کر نکلے خالصتاً اللہ کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے، کامیاب ہے؟ سعد نے کہا ہاں یقیناً کامیاب ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے پھر ٹوکا، کہا سعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آدمی نے تیسری مرتبہ سوال کیا، یہی سوال حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جب انہوں نے یہی جواب دیا کہ وہ کامیاب ہے، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے تیسری مرتبہ ٹوک کر کہا سعد کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت سعد کہنے لگے حذیفہ پھر آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک بندہ گھر سے تلوار لے کر نکلتا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے لڑتا ہے، لیکن وہ حق تک پہنچ کے لڑتا ہے تو کامیاب ہے، ورنہ اگر حق تک نہیں پہنچ سکتا تو کامیاب نہیں ہے۔ ایسے جذبات میں آ کے شوق میں آ کے اپنی جان گوا دو تو اللہ کو ایسے پسند ایسے نہیں ہے، شریعت نے طریقہ کار بتلایا ہے۔ اسی لیے خدا را اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، یہ فتویٰ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح و سنہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ خدا را حق تک پہنچنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کسی کے احساسات اور جذبات کی اسلام میں کوئی قدر نہیں ہے۔